پہلی بات یہ ہے کہ احمد جو ہے وہ پچھلے 3 سالوں میں ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً کوئی 18 میچ کھیلا. 3 سال وہ پی ایس ایل میں ابھی تک نہیں کھیلا. جب صاحبزادہ فرحان اس ٹیسٹ اسکواڈ میں حصہ نہیں بنا سکے تھے تو میری ان سے آف دا ریکارڈ بات ہوئی ہے. یا ان کو ایسا کیا کرنا پڑے گا کہ وہ زیر غور لائے جائیں؟ سر آپ کا نام؟ اسامہ صاحب. مجھے یہ بتائیں کہ 3 سال کی پرفارمنسز آپ کو پتہ کیا؟ ہم نے بڑا سنا 3 سال. آئی جسٹ وانٹڈ کہ جو میرے سے سوال کر رہا ہے وہ پلیز مجھے یہ بھی بتائے کہ 3 سال کی ہاں جی کیا پرفارمنس ہے جی بتائیں. تھینک یو سو مچ. میں اس کا ایک تھوڑا سا ان کو جواب دیتا ہوں کیونکہ آئی ایم آنسریبل ٹو یو سر. پہلی بات یہ ہے کہ احمد جو ہے وہ پچھلے 3 سالوں میں ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً کوئی 18 میچ کھیلا T20 کے. اس کے 653 رن ہیں. 3 سال وہ پی ایس ایل میں ابھی تک نہیں کھیلا. اچھی چیز یہ ہے کہ اس کمپٹیشن میں احمد شہزاد نے 4 میچوں میں 450 کیا اور اس کا سکور کوئی 270 پلس ہے. مجھے ہر ایک چیز کی انفارمیشن ہے. میری ہر ایک لڑکے پہ نظر ہے. صاحبزادہ فرحان کی یہاں پہ کسی نے بات کی اور میں احمد کو دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں ہوا کہ احمد رائٹ آف نہیں ہے. ہی از پرفارمنگ ویل اینڈ آئی وانٹ ہم ٹو پرفارم ویل کیونکہ اگر وہ پرفارم کرے گا تو اس میں پاکستان کے لیے آگے بہتری ہے. رہے گی صاحبزادہ فرحان کی بات تو آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ کہ جب صاحبزادہ فرحان اس ٹیسٹ اسکواڈ میں حصہ نہیں بنا سکے تھے تو میری ان سے آف دا ریکارڈ بات ہوئی ہے. آف دا ریکارڈ میں نے ان کو فون کیا اور ان کو یہی کہا ہے کہ آئی ہوپ کہ یو آر ناٹ ڈس اپوائنٹڈ بیکاز ابھی جو ہمارا اوپننگ سلاٹ ہے وہ ٹوٹلی سیٹلڈ ہے اور آپ سکور کریں آپ سکور کرتے جاؤ. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمارے شاہین کے ٹورز آ رہے ہیں اور یو ول بی اے پارٹ آف اٹ بیکاز وی وانٹ ٹو ڈیولپ یو بیکاز یو ہیو پرفارمڈ ریئلی ویل. اس کی بہت مہربانی کہ اس نے میری بات کو سمجھا کہ اس کو جس کو ریپلیس کرنا ہے وہ امام الحق عبداللہ شفیق ہیں اور شان ہیں اور وہ ابھی ریسنٹلی ان کی پرفارمنسز ہیں. سو ان کے جب جگہ بنے گی ونس اگر خدا نہ خواستہ ان کا کوئی فیلئر ہوتا ہے تو وی ول سی کہ ہمیں کب جا کے اس کو موقع دینا ہے. تو ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. سیکنڈلی اس نے میرے سے یہ بھی سوال کیا کہ وائی آئی واز ناٹ پارٹ آف دا سلیکشن سینٹرل کانٹریکٹ جس میں نے اس کو یہ جواب دیا کیونکہ یہ میرے آنے سے پہلے بن چکے ہوئے ہیں سینٹرل کانٹریکٹس. تو میں اس کا آپ کو جواب دے تو نہیں ہوں لیکن اسٹل میں پی سی بی سے پوچھ کے آئی ول گیو یو ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل آف اٹ. اینڈ دین آئی کالڈ ہم بیک سیئنگ کہ جو پچھلے سال 2021 سے 22 تک کی جو پرفارمنسز تھی یہ 22 سے 23 تک کی جو پرفارمنسز تھی یہ ان کے بنا کے اوپر جو ہے سینٹرل کانٹریکٹ الاٹ ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ اب آپ نے اتنا پرفارم کیا ہے آگے جاتے ہوئے جو نیا سینٹرل کانٹریکٹ بنے گا جو 2023 اور 2024 کا ہوگا اس کے 2023 اور 24 اور 25 میں جو بنے گا سو پرابیبلی اس کے اوپر ہم آپ کو پورا پرابیبلی کنسیڈر کریں گے کہ آپ یو کین بی ون آف دا پارٹ آف دا سینٹرل کانٹریکٹ پلیئر. تو ہماری کمیونیکیشن از ویری کلیئر. کل میں کراچی بھی جا رہا ہوں. اگر احمد بھی ملے گا تو میں احمد کو بھی ساری چیزیں بتاؤں گا اور آئی ہیو ایچ اینڈ ایوری تھنگ آن ریکارڈ. اگر آپ کے فون میں نہیں ہوتا تو میں آپ کو ضرور نکال کے دکھا دوں گا میرے فون میں ہے. جی لاسٹ وہاں پہ ایک چیز کافی خبریں چل رہی ہیں کہ اسد شفیق آپ نے ابھی کراچی کا نام لیا تو اسد شفیق کی جو ہے وہ تقرری ہو چکی ہے 1 جنوری سے آپ بتا رہے ہیں تو ان کا کیریئر ابھی باقی تھا. کیا وہ ٹیسٹ اسکواڈ کے لیے فٹ نہیں تھے؟ کیا وہ ڈومیسٹک کے لیے اچھی پرفارمنسز نہیں دے رہے تھے جو ان کو سلیکشن کمیٹی میں لایا گیا؟ دوسرا سر پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ پولیٹیشینز جو ہوتے ہیں وہ کرپشن بھی کرتے ہیں جیلیں بھی کاٹ کے آتے ہیں لیکن وہ پھر دوبارہ سے اقتدار میں بھی آتے ہیں. یہاں پر یہ والا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وقت جو ہے وہ لوگوں کی تنقید پر کیوں نہیں اس طرح کا عمل کیا جاتا؟ دوسرا بہت سارے سوال ہو گئے. بس آپ ہی ہے آپ جو ہے سلمان بٹ سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے اس حوالے سے یا ان کو آپ نے تھوڑا سا علم لایا ہو کہ آپ کو واپس بھیج رہے ہیں کراچی میں ادھر ہی؟ نہیں دیکھیں اس کے لیے یہ سرپرائزنگ تھا کیونکہ ایک تو میں نے پہلے بتایا نہیں تھا لیکن میری اس سے بات ہوئی ہے اینڈ میں نے اس کو سچویشن بتائی ہے ساری کہ کیا سچویشن ہے اور آئی تھنک ہی ول انڈرسٹینڈ دیٹ از ناٹ این ایشو. جہاں تک رہ گئی اسد شفیق کی بات میں نے کہا مجھے اچھے لوگ چاہیے جو کھیلے ہوں جو ان کو ماڈرن ڈے کرکٹ کا پتہ ہو کیونکہ ایک آپ کی سوچ ایٹ ٹائمز آپ کو کبھی کبھی بولڈ ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں تو یو نیڈ سم بڈی ٹو سپورٹ یو اور ان کا فیڈ بیک بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے لیے. اینڈ اسد ہیز بین اے گریٹ پراسپیکٹ فار پاکستان. پرفارمنس کی جہاں تک بات رہی اسد سے میری پرفارمنسز پہ بات ضرور ہوئی تھی. اس وقت ہمارا جو ٹیسٹ اسکواڈ ہے وہ بہت بیلنس چل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ بابر اعظم سعود شکیل رضوان آغا سلمان یہ سارے اتنا زیادہ پرفارم کر رہے ہیں کہ ہی ہیز ٹو ویٹ کہ خدا نہ خواستہ اگر ان میں سے کوئی فیلئر ہوتا ہے اس کا کسی کا ہی از ناٹ ان دا بیسٹ آف دا فارمس تو شاید ہی از سم بڈی ہو ایز اے کینڈیڈیٹ اوور دیئر ایٹ دیٹ اسپاٹ. تو اسد کی اچھی چیز یہ تھی دیٹ ہی ریئلائز اینڈ ہی انڈرسٹوڈ کہ میں نے کیا بات کی ہے. مان نہیں رہے
लेकिन सारा मीडिया फील कर रहा है कि आप पे प्रेशर है और इसी बुनियाद पर आपके फैसले हुए। और अब असद शफीक जो है वो कंसल्टेंट होंगे या मेंबर सिलेक्शन कमेटी होंगे? यार अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं आपकी बात को सर करता हूँ, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे ये कंसल्टेंट होंगे, और क्योंकि अभी मेंबर्स नहीं, बट ही विल बी अ कंसल्टेंट। सेकेंडली मैं खुद कल कराची ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने आगे जाके जो न्यूजीलैंड टूर है उसके लिए जो है हमने मीटिंग्स करनी है, बातें करनी है और सारा कुछ डिस्कस करना। तो उसके लिए कल जितनी भी मेरी टीम है जो कंसल्टेंट्स की प्लस जो हमारे सिलेक्टर्स हैं वो सारे हम लोग ऑन बोर्ड होंगे। कल एक मीटिंग हम लोग कराची में 2 दिन के लिए वहाँ पे होंगे और हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे फर्दर कि आगे किस तरीके से हमारे क्या प्लान्स हैं और किस तरीके से चीज़ों को लेके जाना है। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप यही कह रहे हैं कि ये सारे लोगों को लग रहा है कि ये मैंने वापस जो डिसीजन लिया ये शायद मेरे ऊपर कोई एडिड प्रेशर है जिसकी वजह से मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ। मेरी नेचर काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए जानते हैं कि मैं कभी भी प्रेशर नहीं लेता। डिसीजन आप कभी ज़िंदगी में अच्छे भी लेते हैं और डिसीजन आप कभी ज़िंदगी में गलत भी लेते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि कोई चीज़ गलत हो गई आपसे तो उसको सुधारना बहुत ज़रूरी होता है, और मेरा ख्याल है वो इंसान भी बड़ा होता है जो चीज़ों को थोड़ा सा उस तरीके से सुधार ले। मैंने आपको कहा कोई इशू नहीं था एक्सेप्ट इसके साथ लिंक किया जा रहा है मुझे उसके, सो वो ही एक वजह है। अदरवाइज़ मुझे यकीन करें जो भी लोग इस वक्त मीडिया पे जो भी बात करें मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम हेयर टू गिव माई बेस्ट, आई हैव टेकन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बड़ा फेयर एंड स्क्वेयर करूँ। कल को कोई ये बंदा उसके ऊपर बात नहीं करे कि शायद ये रीज़न हो सकता है या ये एक्स रीज़न हो सकता है। सो मैं इस वजह से ये कहता हूँ कि मैं उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आई एम वेरी ब्लंट टू से दिस, और मैं कभी भी लोगों से नहीं उस तरह हुआ। आप गलती करके सीखते भी हो और जब आप अच्छा काम करते हो तो उसकी अप्रिसिएशन भी आनी चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा मेरा सवाल ये है कि अभी आपने डिसीजन लेके अभी वापस रिवर्स कर दिया उसको, इससे पहले पीसीबी ने एक और डिसीजन आजम वाला लिया था, फाइन किया, उनको वापस कर दिया। उससे पहले एक आधा और डिसीजन इस तरह का था कि फैसला करें फिर उसको वापस करना। क्या इस तरह के डिसीजन जो है वो पीसीबी के इमेज को जो हर्ट नहीं करेंगे इंटरनेशनल? यार असल में हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग कोई चीज़ अच्छी करें तो वो भी बुरी है, और अगर ना करें तो तब वैसे ही हम लोग सारे क्रिटिसाइज हो जाते हैं। तो मैंने यही कहा ना कि ये बहुत मुश्किल है कि आप हर शख्स को जो है वो मुतमईन करें। ये नहीं हो सकता कि आप हर शख्स को मुतमईन करें, वो बहुत मुश्किल है कि हो। लेकिन देखिए अगर चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ पे अगर आज़म का अगर आप केस की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज़ थी जो पीसीबी ने उसको हेल्प किया एज अ प्लेयर, तो हमें तो इस चीज़ को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हमें पीसीबी को इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। और फिर वंस अगेन एज अ चीफ सेलेक्टर इट इज़ ऑलवेज माई डिसीजन टू होल्ड माई टीम एंड इट इज़ माई डिसीजन टू क्रिएट एंड वर्क विद द पीपल आई वॉन्ट टू। तो ये पीसीबी से थोड़ा सा मतलब आई एम अ मेंबर ऑफ अ पीसीबी बट दिस इज़ माय डोमेन बेसिकली, सो उसमें जो भी सही गलत है वो मेरे से मुंसलिक है, नॉट फ्रॉम पीसीबी।